نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ارحم الراحمین۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال خالق کائنات کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جس کے قبضے میں تمام جہان ہیں، زمین و آسمان، مشرق مغرب، شمال اور جنوب، جس کے حکم سے چل رہے ہیں۔ اس رب کائنات کا شکر ہے جس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو، جن کی محنت اور جن کی دعاؤں کے نتیجے میں آج ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا درود پاک بھی ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کے لیے جتنی جدوجہد اور کوشش کی ہے، آج تک پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں یہاں تک کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہوں، لیکن تمام نبیوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اپنی امت کے لیے بے انتہا دعائیں کیں اور بخشش کی دعائیں فرمائی ہیں۔ اگر آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر اپنی زندگیوں کو گزاریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مصیبت، ہر پریشانی اور ہر دکھ تکلیف کا علاج ہمیں بتایا ہے، ہمیں راستہ بھی دکھایا ہے، اور ہر آنے والی مصیبت اور پریشانی سے بچنے کا طریقہ اور عمل بھی سکھایا بھی ہے۔ آج ہم کچھ عبرت کی باتیں وہ حاصل کریں گے جن سے انسان کی زندگی بدل بھی سکتی ہے، انسان کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنور بھی سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور قرآن مجید فرقان حمید، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم جو قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے، یعنی ایک کتاب ایسی جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، جس میں ہدایت ہی ہدایت ہے، اور پچھلی امتوں کا ذکر و تذکرہ اس لیے ہے، اور پچھلی باتیں اور گفتگو انداز بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے، یوں بتایا بھی ہے کہ میرا بندہ اگر تو گمراہی سے بچنا چاہتا ہے تو ان باتوں پر عمل کر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے اور طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہے۔ ایک واقعہ اور ایک گفتگو اور ایک ایسی بات ہے جس کے اندر نصیحت بھی ہے، اور وہ لوگ جو آج ایسے مسائل میں گرفتار ہیں کہ جہاں پر انہیں گناہ اور نیکی کا علم نہیں، جاننے کے باوجود انجان ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کیا تھے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیفوں کے اندر وہ کون سی بات موجود تھی جس کے ذریعے آج ہمیں آپ بتا دیجئے، جن سے ہم کچھ نصیحتیں حاصل کر لیں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سب سے عبرت کی باتیں یہ تھیں کہ سب سے اہم بات یہ تھی کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے پہلا یہ بتایا کہ انسان جو ہے، یہ آدمی جو ہے، اس پر تعجب ہے کہ جسے موت کا یقین بھی ہے اور یہ معلوم بھی ہے کہ اس نے دنیا سے جانا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شخص پھر خوش ہوتا ہے اور پھر اس چیز سے انجان بنے ہوئے ہے۔ دوسری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ان صحیفوں میں کیا تھا کہ مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے جہنم کا یقین ہے اور پھر وہ ہنستا پھرتا ہے۔
اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے تقدیر کا یقین ہے اور وہ پھر اپنے آپ کو بلا ضرورت تھکا دیتا ہے اور دنیا میں کھپے ہوئے ہے، اور مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جس نے دنیا کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ دنیا آنی جانی چیز ہے، ایک جگہ رہتی نہیں، اور پھر یقین بھی ہو اور پھر اس کے باوجود اس سے دل لگائے ہوئے ہو کہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، پھر بھی اس کے باوجود وہ اسی کی طرف جو ہے اپنا دل و دماغ اسی کی طرف تو جو لگائے ہوئے اپنے وقت کو ضائع کیے جاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے کل قیامت کے حساب و کتاب پر یقین ہے کہ کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، پھر بھی عمل نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ خط لکھا۔ خط میں کچھ اس طریقے سے کچھ وصیتیں فرمائی کہ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو کس طریقے سے نصیحتیں کی، ان پر اگر ہم بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری کامیابی ہی کامیابی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے رہنا، کیونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہر شر سے اور ہر فتنے سے بچاتا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کی کفایت کرتے ہیں، اور جو اللہ کو قرض دیتا ہے یعنی دوسروں پر اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت بڑھا دیتا ہے، اور جو تقوی ہر وقت تمہارا نصب العین ہے اور تمہارے اعمال کا سہارا ہے اور ستون اور تمہارے دل کی صفائی کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، تقوی کو اختیار کرنا ہے۔ جس کی کوئی نیت نہیں ہوگی اس کا کوئی عمل متبعر نہیں ہوگا، یعنی عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اگر نیت اچھی ہوئی تو سارے اعمال بھی اچھے نکلتے ہیں۔ جس نے ثواب لینے کی نیت سے عمل نہ کیا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ جب تک پہلا کپڑا پرانا نہ ہو جائے نیا نہیں پہننا چاہیے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط میں لکھ کر نصیحتیں فرمائی تھیں۔ حضرت عقبہ بن ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ اور وہ چیز جو جب ابن ملجم کر کے ایک واقعہ پیش آتا ہے ان کا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر مارا، حضرت عقبہ بن السیب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، یہ بات بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ حضرت علی کے سامنے پیش آیا کہ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر مارا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا کہ میں کیوں نہ روں جب کہ آپ آج آخرت کا پہلا دن اور دنیا کا آخری دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 4 اور 4 کل 8 چیزوں کو مکمل طور پر اپناؤ، پلے باندھ لو، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ان 8 چیزوں کو تم اختیار کرو گے نا تو پھر تمہارا کوئی بھی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان وہ چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا سب سے بڑی مالداری عقل مندی ہے، یعنی مال سے بھی زیادہ کام آنے والی چیز عقل اور سمجھ ہے، اور سب سے بڑی فقیری حماقت اور بے وقوفی ہے، اور سب سے زیادہ وحشت کی چیز اور سب سے بڑی تنہائی عجب اور خود پسندی ہے۔
سب سے زیادہ بڑائی اچھے اخلاق ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ابا جان یہ 4 چیزیں تو ہو گئیں، باقی 4 چیزیں بھی آپ بتا دیجئے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے صاحبزادے سے کہ بے وقوف کی دوستی سے بچنا، کیوں کہ وہ فائدہ پہنچاتے پہنچاتے تمہارا نقصان کر دے گا۔ چھوٹے چھوٹے ایسے چھوٹی چھوٹی جھوٹی قسمیں اور ایسی جھوٹی باتیں کرنے والا جو ہے جھوٹ کی ایسی دوستی سے بچنا، کیونکہ جو تم سے دور رہے یعنی تمہارا دشمن اسے تمہارے قریب کر دے گا، اور جو تمہارے قریب ہے یعنی اسے تمہارا دوست ہے اسے تمہیں دور کر دے گا، یا وہ دور والی چیز کو نزدیک والی چیز کو دور بتائے گا اور تمہارا نقصان کر دے گا۔ ایسی چیز سے بچنا جو نقصان دینے والی چیز ہو اور جو اللہ تعالی اور رسول اللہ سے دور کرے، ان چیزوں سے بچتے رہنا۔ اور یہ وہ نصیحتیں کی چیزیں ہیں جو آج ہماری زندگی میں نہیں۔ اور پھر کہا کہ کنجوس کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ یہ وہ نصیحتیں تھیں، یہ وہ چیزیں تھیں جو آج ہم چھوڑے بیٹھے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے ہر ایک حروف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال خالق کائنات ہمیں جو ہے ہر اچھی نصیحت جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، یا وہ اعمال جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے ہمیں دکھائے ہیں، اور جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کر کے دکھایا ہے، آج ہم ہماری زندگیوں میں آ جائیں اور ہماری تا حیات زندگی کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے والے بن جائیں۔ تو اس کے لیے کھل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ربی تو بڑا رحیم الکریم ہے، غفور الرحیم ہے، یا ارحم الراحمین ہے۔ یا اللہ تو ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور اے اللہ جو اس بیان کو سنیں اور اس پر عمل کریں اور جو اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر دکھ تکلیف، شیطان کے شر سے، دشمنوں کے حسد سے، ہر بری نظر سے، ہر بد نظر سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے ہر سال حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیماری، ہر مصیبت سے ہمیشہ کے لیے نجات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المیزان۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔